اس بصیرت انگیز کتاب کی اصل میں یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے خیالات ہماری زندگیاں پیدا کرتے ہیں۔ جو ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہ ہماری حقیقت بن جاتی ہے۔ لوئس ہے لکھتی ہیں کہ ہم ہمارے ذہنوں سے ہی ہر چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ لوئس ہے لکھتی ہیں جو ہم باہر لوئس ہے کا مین میسج اس کتاب میں ہے کہ ہم اپنے بارے میں کیسا سوچتے ہیں۔ تو ایک مثال وہ دیتی ہیں کہ بچے کو اگر آپ بار بار یہ بتائیں کہ وہ سمجھدار ہے، وہ ہوشیار ہے، تو وہ بچہ اپنے اوپر بلیف کرنے لگے گا کہ وہ ہوشیار ہے۔ اس طریقے سے ہمیں اپنے آپ کو بھی یہ بتانا چاہیے اور پازیٹیو میسیجز اپنے دماغ پہ پلانٹ کرنے چاہیے کہ ہم سمجھدار ہیں، ہم کر سکتے ہیں۔ افرمیشنز کو اردو میں تصدیق کہتے ہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کے سچ ہونے کی تصدیق کرنے کا عمل۔ ہم امید کرتے ہیں کہ لوئس ہے کی یہ مثبت اثبات آپ کی زندگی میں سکون، خوشحالی، شفا اور محبت لائے گی۔ اپنے آپ سے بار بار یہ دہرائیں اپنے ذہن میں، میری دنیا میں سب ٹھیک ہے، میں مثبت تبدیلی کے عمل میں ہوں، میں نے اپنے آپ کو معاف کیا اور خود کو آزاد کر لیا۔ اب میں دوسرے لوگوں کے خوف اور حدود سے آگے بڑھ گیا ہوں۔ میں اپنی طاقت کا دعویٰ کرتا ہوں اور ہر طرح کی حدود سے آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے زندگی کے عمل پر اعتماد ہے۔ جیسے ہی میں خود کو معاف کرتا ہوں، دوسروں کو معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں جہاں بھی مڑتا ہوں میں ترقی کرتا ہوں۔ میں اپنی زندگی میں معجزات کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میرا دن شکریہ کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ میرا ماضی ختم ہو چکا ہے۔ میں خوبصورت ہوں اور ہر ایک مجھ سے پیار کرتا ہے۔ میں ہمیشہ حیرت انگیز لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہوں۔ مجھے اپنی نوکری پسند ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں محبت کا سلام ہے۔ تندرستی میرے جسم کی فطرتی کیفیت ہے۔ میں صحت مند ہوں۔ میں درد سے آزاد ہوں۔ میں نئے آئیڈیاز کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ مجھے اپنے خوابوں کو جینے کی ہمت ہے۔ آج کی دن کی زندگی ایک مقدس تحفہ ہے۔ میں مثبت، پرجوش لوگوں کے ساتھ وقت گزارتا ہوں۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں محبت کا تجربہ کرتا ہوں۔ اپنی زندگی کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب لوئس ہے نے لکھی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے خیالات ہماری زندگی کو تشکیل دیتے ہیں۔ یہ کتاب پہلی دفعہ 1984 میں شائع ہوئی تھی۔ وہ لکھتی ہیں کس طرح سے ہمارے محدود خیالات، عقائد اور منفی جذبات نیگیٹو تھنکنگ ہماری جسمانی بیماریوں کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ہمارے بیشتر مسائل یا پریشانیوں کی اصل بنیاد عقیدہ ہے، بلیفز ہیں۔ میں اچھا نہیں ہوں اور خود سے محبت کا فقدان ہے۔ مثال کے طور پہ مالی تباہی کا بنیادی عقیدہ اکثر میں پیسے رکھنے کے لائق نہیں ہوں۔ دوستی نہ رکھنا عام طور پہ کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا۔ یہ عقائد کہاں سے آتے ہیں؟ وہ لکھتی ہیں یہ جو قواعد ہیں یا یہ جو عقائد ہیں یا بلیفز ہیں جن کے ذریعے ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں، اکثر ہمارے پاس ہمیں ہمارے بڑے سکھاتے ہیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں۔ آپ اپنی زندگی اور تبدیلی کے عمل کو اپنے کنٹرول میں لے سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو اپنے عقائد کو تبدیل کرنا ہوگا اور اپنے پازیٹیو عقائد کو بڑھانا ہوگا۔ جس چیز پر آپ توجہ دیں گے وہ بڑھ جائیں گے، لہٰذا منفی خیالات سے دور ہو جائیے۔ اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنا جسم، اس کے لیے آپ کو ورزش، غذا، آپ کا دماغ یعنی تصور، ویژن کرنا، اور آپ کی روح
دعا، مراقبہ، لوگوں کو معاف کرنا شامل ہے۔ ہم اپنے خیالات کے نمونوں کی وجہ سے اپنے جسم میں ہر طرح کے عدم استحکام پیدا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ناراضگی، تنقید اور خوف سے متعلق افکار کے نمونے ہمارے جسم میں بیماریاں پھیلاتی ہیں۔ مین میسج یا مرکزی خیال اس کتاب کا یہ ہے، اگر ہم اپنا ذہنی کام کرنے کے لیے تیار ہیں تو تقریباً ہر چیز سے، ہر بیماری سے شفا پائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے عقائد سچ ہیں یا نہیں ہیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم کو بتایا جاتا ہے کہ لڑکے روتے نہیں ہیں، لہٰذا جھوٹے اور پرانے عقائد کو چھوڑنا ہماری زندگی کو بدلنے کی طرف ایک قدم ہے۔ جب ہم تبدیل ہونے پر راضی ہوں اور قدرتی مزاحمت پر قابو پائیں، اور اگلی چیز جو ہم کرتے ہیں وہ اپنے ذہنوں اور افکار کو کنٹرول کرنا سیکھنا اور اپنے آپ کو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھنا پڑے گا۔ تبدیلی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم اپنے بیرونی حالات بدلنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے پر راضی ہو جائیں۔ شفا یا کامیابی کا عمل اسی لمحے شروع ہوتا ہے جب ہم تبدیلی لانے کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اپنے عقائد کو نئی شکل دینے کے لیے یا ہمارے عقائد کی تشکیل نو کا مطلب کچھ ایسا ہی ہے جیسے ذہنی گھر کی صفائی۔ اس میں ہمیں کیا کرنے کے لیے کہا گیا ہے؟ اپنے افکار اور عقیدے کی جانچ پڑتال کرنا اور ہر ذہنی کمرے میں جانا اور فیصلہ کرنا کہ کون سا عقائد رکھنا ہے یا اسے دور کرنا ہے یا تبدیل کرنا ہے یا پالش کرنا ہے۔ دماغ ایک اہم ٹول ہے اور یہ ایک قسم کا آلہ ہے جس طرح سے آپ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ پر قابو رکھتے ہیں، لہٰذا آپ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے دماغ پر قابو پا کر سکتے ہیں اور اپنے عقائد اور اپنے افکار کو شکل دے سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے اور اپنے ذہن کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ماضی ماضی ہے اور وہ چلا گیا ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا اسے بھول جائیں اور یہ آپ کو روک نہیں سکتا۔ لوئس ہے لکھتی ہیں، ہم ماضی کو معاف کرنے اور حال سے لطف اندوز ہونے کے لیے کہتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے ماضی کو اپنے پیچھے رکھنے کی اجازت دیتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ اپنے حال سے لطف اندوز نہیں ہوتے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچنے کے قابل نہیں ہوتے، اور یہ سب کچھ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یا دوسروں کو معاف کرنے کے قابل نہیں۔ نئے خیالات کی تعمیر پہ توجہ دیں۔ یہاں منصف کا کہنا ہے کہ اپنی زندگی میں مثبت نئی تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں۔ مثبت تبدیلی لانا بیج لگانے کے مترادف ہے۔ بیجوں کے اگنے میں، یعنی آپ کے افکار میں اور آپ کے بلیف میں وقت لگ سکتا ہے، اور اس میں بہت زیادہ نگہداشت کی ضرورت ہے تاکہ یہ مناسب انداز میں بڑھ سکیں۔ آپ جو سوچتے ہیں وہ ہوگا۔ اس میں منفی بیانات اور الفاظ استعمال کرنے کے بجائے یا منفی ہونے کی کوشش نہیں کریں۔ میں موٹا ہوں، میں ناراض ہوں جیسے اس کو تبدیل کر کے کہیں کہ میں خوش ہوں۔ مثبت الفاظ کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ صحت مند سوچنے کی کوشش کریں۔ افرمیشنز کے ذریعے، اثبات کے ذریعے اپنے نئے خیالات کو اپنے دماغ پر پلانٹ کریں، ان کو بوئیں۔ اپنے آپ سے بار بار کہیں کہ میں بالکل صحت مند ہوں، یا میرے پاس کام کرنے کے حیرت انگیز مواقع آ رہے ہیں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو شکر گزار رہیں۔
जितना ज़्यादा आप शुक्रगुजार रहेंगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ बढ़ती जाएगी। कायनात की लामहदूद रसद से आगाही हासिल करें, कुदरत का मुशाहिदा करें। मुसन्निफ़ ने वजाहत की है कि किस तरह लोगों के ख़यालात और अपने बारे में अकायद जज्बाती परेशानियों का सबब बन सकते हैं। आपको अपने मनफी ख़यालात की जगह मुस्बित ख़यालात को अपने दिमाग में प्लांट करना पड़ेगा। जैसे जैसे लोग बड़े होते जाते हैं वो अक्सर अपने और दुनिया के बारे में मनफी अकायद तैयार करते हैं। ये अकायद अपने और दूसरों के साथ के सलूक को मुतासिर करते हैं। लुइस हेग का ख्याल है कि लोग अपनी जहनीत को तब्दील कर सकते हैं, अपने अकीदे के निज़ाम पर काबू पा सकते हैं और ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं। सेहतमंद जहन की तामीर के लिए उम्मीद रखना ज़रूरी है। लुइस अक्सर अपने लेक्चर्स में फसलें लगाने का इस्तारा इस्तेमाल करती हैं। इस चीज़ को उगने में वक्त और सब्र दरकार होता है जो बरसों जारी रहता है। इस तरह आपकी ज़िंदगी में ऐसी मुस्बत तब्दीलियाँ लाने के लिए काम और लगन की ज़रूरत है जो हमेशा के लिए कायम रहेगी। इस किताब की कलीदी बुनियाद ये है कि चूँकि दिमाग और जिस्म जुड़े हुए हैं, लिहाजा जिस्म की बीमारियाँ दिमाग की जज्बाती और रूहानी पहलुओं और फ़िक्र के अमल में किसी न किसी तरह इसकी बुनियादी वजूहात रखती हैं। दिमाग के ख़यालात को तब्दील करने से जिस्मानी बीमारियों को भी दूर किया जा सकता है। आप सिर्फ उस वक्त अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना शुरू कर देंगे जब आप ख़ुद को सही तरीके से प्यार करना सीखेंगे।